اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کو حاصل کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی حضرت عمر بن خطاب کو دیکھتے تو دعا کرتے اللہ عمر کے ذریعہ اسلام کو مضبوطی عطا فرما، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے حبیب کی دعا رد فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب رونق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو مقبول فرمایا، قبول کیا، اور وہ عمر فاروق اعظم جنہوں نے حق اور باطل کا امتیاز کیا، اللہ کے رسول کی دعا سے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، اور اس دشمن رسول ابو جہل کی سگی بہن کے بیٹے حضرت عمر فاروق اعظم، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے محروم کر دے۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرمائی، اور ابو جہل جو ہے ہمیشہ محروم کا محروم ہی رہ گیا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کی شان، جن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یعنی نبوت کا دروازہ اگر بند نہ ہوتا، اگر میں اللہ کا آخری نبی نہیں ہوتا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے، شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا عمر میری امت کا محدث ہے، عمر جو ہے میری امت کا محدث ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محدث کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر ملائکہ گفتگو کرے، یعنی زبان تو کسی اور کی ہو اور باتیں ملائکہ کی ہو۔ بلکہ دوسری حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا، جہاں جہاں میرا عمر جاتا ہے میرے عمر کے ساتھ حق جاتا ہے، یعنی میرے عمر کے ساتھ حق ہوتا ہے، میرا عمر جو کچھ بولتا ہے وہ واقعی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جسے اللہ تعالیٰ مصافحہ فرمائے گا، سلام کرے گا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کے سینے میں عمر کی محبت ہے، جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے، اور جو عمر سے بغض رکھتا ہے وہ نبی سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی عمر کی محبت کو اللہ کے رسول نے اپنی محبت کرا دی۔ گویا عمر کی تعریف کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر فاروق اعظم سے ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دلیر و بہادر ہیں جن کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام کو مضبوطی حاصل ہوئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا بہادر نہیں دیکھا۔ کون کہتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خود ایک ایسے بہادر جن کے بہادری کے چرچے، ان کے قصے گائے جاتے ہیں، ان کے گن گائے جاتے ہیں، حضرت علی کے اتنے بڑے بہادر حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جیسا بہادر نہیں دیکھا گیا۔ اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل نے منصوبہ بنایا کہ نبی کا جو دین ہے نیا دین یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگر ہم نے روکا نہیں
تو لوگ ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے اس نئے دین کو قبول کر لیں گے. تو اس نے میٹنگ کی، منصوبہ بنایا، لوگوں کو جمع کیا. اس میٹنگ کے اندر جو ہے مکہ کے بڑے بڑے بہادروں کو، نوجوانوں کو بھی جمع کیا، اور اس نے جو ہے ان کو ابھارنا شروع کر دیا، لالچ دینا شروع کر دیا. اور یہ محفل کی میٹنگ اس لیے رکھی گئی تھی معاذ اللہ تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے کون لے کر کے آئے گا، یا رسول اللہ کو قتل کون کرے گا. ابو جہل کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ جو بھی محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو بھی ان کا سر لے کر کے آئے گا اسے اونٹ بھی انعام میں دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے درہم و دینار بھی دیے جائے گا. عمر بن خطاب بڑے جوشیلے تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا یہ کام میں کروں گا. ابو جہل کہنے لگا عمر بے شک تم اس کام کے حق کی جو ہے حقدار ہو، اس کام کا حق رکھتے ہو، تم ہی وہ بہادر ہو جو یہ کام کر سکتے ہو، یعنی جوش دلانے لگا. تو آپ نے اپنی تلوار لگی کر جوش میں آ گئے. اور پھر اس کے بعد کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں. حضرت عمر نے کی تلوار لے کر کے جا رہے تھے، راستے میں صحابی رسول حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، نبی کو تم قتل اس لیے کرنے جا رہے ہو کہ وہ نیا دین پھیلا رہے ہیں. جس نئے دین کے خاطر تم رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اسی نئے دین کو جو ہے تمہاری بہن نے بھی اور تمہارے بہنوں نے دونوں نے ہی جو ہے اس دین کو قبول کر لیا ہے. آپ واپس پلٹ آئے، بہن کے گھر گئے، غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئے، مارا پیٹا سختی کی، یہاں تک کہ آپ کے بہن کے چہرے سے جو ہے خون گرنے لگا. وہ بھی جوش میں آ گئی اور کہنے لگے عمر تم کو جتنا ستانا ہے ستا دو، تمہیں جتنا پریشان کرنا ہے کر لو، جتنا تشدد اٹھانا ہے ڈالو، لیکن ہم نے رسول اللہ کا دامن تھام لیا ہے، اب ہم کسی بھی حال میں رسول اللہ کا دامن چھوڑنے کے لیے. کہتے حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ اے عمر، جس باپ کا خون تمہارے رگ میں اسی باپ کا خون میرے رگ میں. اگر تم اپنے بات پر جو ہے ڈٹے ہوئے ہو، اٹل ہو، تو میں بھی اپنی بات پر، میں بھی اپنی بات پر، میں رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑوں. کہتے حضرت عمر کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا اور دل نرم ہو گیا، گفتگو لہجہ جو تھا وہ بدل گیا. کہتے ہیں اچھا بہن یہ بتا، جب میں آیا تھا تو تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے، تو کیا ہے جو پڑھ رہے تھے؟ تو کہا وہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا نزول کرتا ہے، احکام ہے. کہا میں بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کی بہن نے کہا اسے ناپاک لوگ نہیں چھوڑے، اگر میں نہیں چھو سکتا تو تم ہی پڑھ کے سنا دو. اتنا سننا تاکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آپ کے بہن کے گھر میں موجود تھے، قرآن سکھا رہے تھے، آپ کے جانے پر وہ چھپ گئے تھے. جب انہوں نے لہجے میں نرمی دیکھا اور یہ دیکھا کہ عمر خواہش انتظار کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتیں سننا چاہتے ہیں، وہ باہر آ گئے اور انہوں نے آ کر کے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں حضرت عمر کے سامنے دی. اور قرآن پاک کی ان آیتوں کا سننا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے دل پر جمے ہوئے کفر کا جو کچرا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کر دیا. اب وہ عمر جو تلوار لے کر کے رسول اللہ کا سر لینے کے لیے جا رہے تھے، اب ارادہ بدل گیا. کہتے ہیں چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے چلو. پھر عمر جاتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. صحابہ کہتے ہیں ہم سب کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کا کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، کھڑے ہو کر کے استقبال کیا اور کہا عمر کب تک تم اس دین سے دور رہو گے، کب تک تم حق سے دور رہو گے، کیوں نہیں تم دین کو اختیار کر لیتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر اسی لیے آیا ہے، عمر آیا ہی اسی لیے ہے. اور کہتے ہیں اپنی اس ننگی تلوار کو رسول اللہ کے قدموں میں رکھا اور کہا میرے آقا اب میں جو ہے آپ سے دور نہیں رہ سکتا، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کریں. صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے پر صحابہ کرام میں اتنا جوش پیدا ہو گیا، اتنا جوش پیدا ہو گیا کہ عمر بن خطاب نے ادھر اسلام قبول کیا کہ صحابہ کرام نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، نعرہ لگانا شروع کر دیا. اور سب سے پہلا نعرہ ہے، سب سے پہلا نعرہ ہے مکہ کے سرزمین پر جو صحابہ کرام نے لگایا. اور یہ ایسا نعرہ تھا کہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے نعرے سے مکہ کی ساری وادی گونج اٹھی، مکہ کی ساری وادی گونج اٹھی.
صحابہ کرام کناروں کا اثر ہونے لگا. اور پھر عمر فاروق اعظم کی بہادری. کہتے ہیں جب کوئی اسلام لاتا تھا نا تو کفار مکہ ان کمزور مسلمانوں کو ستاتے تھے, ان پر تشدد اٹھاتے تھے, طرح طریقے جو ہے انہیں پریشان کرتے تھے. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے تو کہتے ہیں کہ گھر گھر جا جا کر کے آپ نے اعلان کیا. سب سے پہلے ابو جہل کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کون؟ کہا میں عمر ہوں. کہا عمر بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ کہا میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. لیکن عمر کی بہادری دیکھو, عمر کی طاقت کا دبدبا, آپ کی قوت کا دبدبا اور لوگوں پر اس کا اثر کہ اندر ہی سے ابو جہل نے جواب دیا, کہا عمر ایسا نہ کرنا, ایسا ہرگز نہ کرنا. لیکن ابو جہل نے دروازہ نہیں کھولا. خیر آپ نے اعلان کیا, اسلام کو ظاہر کیا, کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد اٹھائے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے جس طرح کی ہجرت کی اس سے پہلے اس طرح اعلان کیا ہجرت بھی کسی نے نہیں کی. تلوار کندھے پہ جو ہے گلے میں, تلوار گلے میں, تیر ہاتھ میں, کمان کندھے پر, اور کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر پہنچ کر کے آپ نے نماز ادا کی اور سرداران قریش کو للکار کر کے کہا, اے قریش کے سرداروں, اے مکہ کی کفاروں, تمہارے چہرے پر شکل ہو, تمہارا ناز ہو, اگر تم میں سے کسی کے اندر ہمت ہو, کسی کے اندر طاقت ہو, میں عمر بن خطاب تمہارے سامنے کھڑا ہوں, آئے مجھ سے مقابلہ کرے. جسے اپنے بچوں کو جو ہے یتیم کرنا ہو, جسے اپنی ماں کو جو ہے بے اولاد کرنا ہو, اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو, آئے عمر بن خطاب سے مقابلہ کرے. کیسے اس دلیر نے جو ہے مکہ کے کفاروں کو, ظالموں کو للکارا. اور یہ وہ ظالم تھے ذرا ذرا سی بات تو مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے, لیکن کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ عمر بن خطاب کی اس للکار کو قبول کر سکے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز بھی پڑھی انہیں کے سامنے, اور نماز پڑھنے کے بعد ان کو للکارتے ہوئے جو ہے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے. اور پھر کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہی مسلمانوں نے جو ہے کھل کر کے نماز ادا فرمائی. جب تک حضرت عمر بن خطاب مسلمان نہیں ہوئے تھے, مسلمان جو ہے چھپ چھپ کر کے نماز پڑھا. اب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, کیا ہمارا دین حق نہیں؟ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق پر نہیں؟ اور کیا کلمہ حق جو ہم پڑھتے ہیں وہ وحدہ لا شریک ایک اللہ کا کلمہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا ضرور, بے شک ہے. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, جب ہمارا دین بھی حق پر ہے, آپ بھی حق پر ہے, جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی حق ہے, تو ہم چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے ہیں, چھپ چھپ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یا رسول اللہ, ہم کھل کر نماز پڑھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ پہلی بار مسلمانوں نے حرم کعبہ کے اندر مکہ کے کافروں کی نظروں کے سامنے دو صفوں کے ساتھ صحابہ کرام جو ہے حضرت ارقم کے گھر سے حرم کعبہ میں داخل ہوئے. کفار دیکھتے رہے. ایک صف کے جو ہے امیر حضرت امیر حمزہ تھے, دوسری صف کے اندر آگے آگے عمر بن خطاب چل رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں پہلی بار ہم نے گھر سے نکل کر کے حرم کعبہ کے اندر آ کر کے اللہ کی عبادت کی. کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی. یہ دونوں مکہ کے ایسے بہادروں میں شامل تھے کہ دور دور تک حضرت امیر حمزہ اور عمر بن خطاب کی بہادری کے قصے پڑے. عمر بن خطاب ہے, فاروق کا لقب آپ کو اسی موقع پر حاصل ہوا کہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز پیدا کر دیا. اور میرے دوستو, علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کس طرح ہونی چاہیے. اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو عمر فاروق اعظم سے سیکھ لے. حسن و حسین سے محبت کس طرح ہونی چاہیے. اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب سے سیکھ لے. خلیفہ دوم حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کی زندگی سے سیکھ لے. اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اہل بیت سے کس طرح محبت کرنی چاہیے. آپ نے اس نے سنا کہ آپ جو ہے عمر فاروق اعظم کے ہاتھ کو پکڑ کر کے امام حسین نے ممبر سے اتار دیا. یہ میرے نانا کا ممبر ہے, آپ جائیں جہاں آپ کے نانا کا ممبر ہو, آپ جا کر کے اس پر خطبہ دیں. یہ میرے نانا کا ممبر, ہاتھ پکڑ کر کے نیچے اتار دیا. کہتے ہیں حضرت علی نے روکا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے منع کر دیا. علی روکو, یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے, یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے.
منبر سے اتار دیا، امیر المومنین عمر فاروق منبر سے اتار دیا، یہ میرے نانا کا منبر ہے، جاؤ جہاں تمہارے نانا کا منبر ہو، جا کر کے اس پہ خطبہ دو۔ نیچے اترے، گود بھی لیا، محبت کیا اور کہنے لگے حسین میرے نانا کا تو کہیں منبر نہیں ہے، حسین میرے نانا کا کہیں بھی منبر نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارے نانا کا صدقہ ہی ہے، یہ عمر بھی تمہارے نانا کا صدقہ ہے، یہ عمر کی شان، یہ عمر جو کچھ ہے تمہارے نانا کا صدقہ ہے، میرے نانا کا تو کوئی منبر نہیں ہے۔ وہ کہتے بچوں کی عادت ہوتی ہے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ میرے نانا کا کوئی منبر نہیں ہے، تو پھر حسین اعظم نے کہا اچھا اگر آپ کے نانا کا کوئی منبر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ میرے نانا کے منبر پر کھڑے ہو جائیں۔ اور علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ حسین اعظم نے جب دوبارہ عمر فاروق اعظم کو منبر رسول پر کھڑا کیا تو عمر فاروق اعظم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں، ایک مرتبہ تم نے عمر کو اس منبر پر کھڑا کیا تھا اور اب جو ہے حسین اعظم دوبارہ مجھے اس منبر پر کھڑا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ چھوٹے سے بچے، کم عمر کے، لیکن عظمت دیکھو، وہ جاریہ نواز رسول ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی قدر ہونی چاہیے، سب کچھ انہی کے صدقے میں ہے، ان کے گھر والوں کے صدقے میں عمر فاروق اعظم نے سکھایا۔ اور پھر مجھے دوستوں وہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے، مجھے عمر کو ایک بار نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں بلکہ پوری زندگی سلام کرنے کا دل کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ عمر پر زندگی بھر سلام کرتے رہے۔ عمر نے سکھایا، عمر بن خطاب نے سکھایا، عمر فاروق اعظم نے سکھایا کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ کس طرح محبت رکھنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں حضرت عمر کے، اور حضرت امام حسین، یہ لگ بھگ ایک ہی عمر کے، قریب قریب عمر کے، ساتھ میں کہیں کھیل کود میں تھے یا کہیں تھے۔ بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہہ دیا کہ عبداللہ تم کیا بات کرتے ہو، تمہارا باپ میرے نانا کا تمہارے والد جو ہے میرے نانا کے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بچے تھے، بات بری لگ گئی، اچھا نہیں لگا، کہتے روتے ہوئے چلے آئے حضرت عمر بن خطاب کے پاس، عمر فاروق اعظم کے پاس، رو رو کر کے کہنے لگے کہ حسین اعظم نے مجھے اس طرح کہا، حسین نے مجھے اس طرح بات کہی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے والد جو ہے میرے نانا کے غلام۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہاں ہے حسین، لے کر کے چلو مجھے۔ قربان عمر فاروق اعظم تیری اس محبت پر، ایک بار نہیں 100 جانے قربان تیری اس محبت پر۔ ہاتھ پکڑا اپنے بیٹے کا، عبداللہ کا، کہاں ہے حسین اعظم، حسین کہاں ہے، مجھے لے کر کے چلو حسین کے پاس۔ امام حسین کے پاس پوچھے، کچھ بچے اور بھی موجود تھے وہاں، تو آپ نے پوچھا حسین آپ نے عبداللہ سے کیا کہا ہے؟ تو امام حسین کہنے لگے ہاں ہاں جو کچھ کہا ہے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے میرے نانا کے غلام ہیں، آپ میرے نانا کے غلام ہیں، میں اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے بچوں کو مخاطب کیا، بچوں تم نے سنا؟ کہا ہاں ہم نے سنا، پہلے بھی سنا اور اب کہہ رہے ہو، اب بھی سن رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں حسین یہاں کہہ رہے ہو، میدان محشر میں بھی یہی بات کہو گے، جو بات یہاں کہہ رہے ہو کل بروز حشر قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کے سامنے کہو گے۔ کہتے حسین اعظم چھوٹے تھے، کم عمر کے تھے، کہتے ہاں یہاں بھی کہہ رہا ہوں، جہاں بھی کہنا پڑے گا بات ہونا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم بڑھ کر کے حسین اعظم کو غصہ دیتے، چوم لیتے ہو، کہتے حسین جو بات تم نے آج یہاں کہی ہے اگر تم نے کل بروز حشر بھی کہہ دیا تو عمر کا بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ، عمر کا بیڑا پار ہو گیا۔ جو بات تم نے آج یہاں کہی یہی بات اگر وہاں بھی کہہ دیا میرا، یہ عمر فاروق اعظم ہے اور یہ ان کی محبت، کس طرح اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ صحابہ کرام نے سکھایا۔ اور پھر امام حسن آپ کے گھر آئے ملنے کے لیے، آپ مصروف تھے، عبداللہ ابن عمر جو ہے دروازے پر کھڑے تھے، پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ تو کہا کچھ باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں ظہر کی نماز کے بعد ملاقات کروں گا، میں آتا ملنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا بھی کہ اگر آپ کہیں تو میں جا کر کے بتا دوں، حالانکہ اب والد محترم نے منع کیا ہے کہ کسی کو اندر آنے نہ دینا، لیکن آپ اگر کہیں تو میں جا کر کے بتا دوں گا۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں ظہر کے جا کر کے مسجد میں جا کر کے مل جاؤں گا۔ چلے گئے واپس، جب
کوئی ملنے آیا تھا، کوئی مجھ سے ملنے آیا تھا، تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہاں والد محمد جو ہے حسن مجتبیٰ آئے ہوئے تھے، امام حسن آئے ہوئے تھے، امام حسن آئے ہوئے تھے ملاقات کرنے کے لیے. کہا پھر تم نے واپس بھیج دیا؟ کہتے ابا میں نے کہا تھا ان سے کہ اگر آپ کہیں تو میں جا کر کے بتا دوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ظہر میں جا کر. اچھا شہزادہ انتظار کرے میرا؟ عمر کی حیثیت کیا ہے؟ شہزادہ انتظار کرے، نواز رسول انتظار کرے. کہتے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے گھر حضرت عمر فاروق اعظم ملنے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسن باہر نکلے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے شہزادے آپ ملنے گئے؟ آپ مجھ سے ملنے گئے تھے، کوئی کام تھا؟ کہا امیر المومنین آپ کیوں آئے؟ میں آ کر کے آپ سے مل لیتا نا. ذرا جملے سنے حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہ جایا کریں، آپ نہ جایا کریں. جب بھی آپ کو ضرورت پڑا، جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوا کرے، بس میرے پاس خبر بھیج دیا کریں. یہ غلام خود حاضر ہو جایا کرے. سبحان اللہ، یہ غلام امیر المومنین ہے. کیا کہہ رہے؟ جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ خبر بھیج دیا کریں، میں خود حاضر ہو جائے گا. اور حسن مجتبیٰ کہ آج جو کچھ میں ہوں اور یہ جو مقام مجھے ملا ہے، یہ مرتبہ جو مجھے حاصل ہوا ہے، یہ آپ کا اور آپ کے نانا اور آپ کے گھر والوں کا ہی تو صدقہ ہے، یہ انہی کا تو صدقہ ہے. ہم آپ کے گھر کے غلام ہیں، ہم آپ کے چوکھٹ کے غلام ہیں. آپ نہ آیا کریں جب بھی آپ کو ضرورت ہے، بس خبر بھیج دیا کریں، ہم خود چلے آیا کریں. تو امام حسن اور امام حسین اور حضرت علی اور اہل بیت کرام سے کس طرح محبت کرنی چاہیے اگر سیکھنا ہے تو حضرت ابوبکر سے سیکھ لو، حضرت عمر فاروق اعظم سے سیکھ لو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان محترم، دو چار باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سنیں. بات کیا ہے نا کہ کربلا کے واقعات جب آگے چل کے آئیں گے تو ان واقعات کے لیے وقت زیادہ چاہیے، وقت کی ضرورت پڑے گی. اور اگر ہم روزانہ اس طرح بے ترتیب چلتے رہیں گے تو وقت کی کمی ہو جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ خلیفہ ثانی عمر فاروق اعظم کے بعد جو تیسرے خلیفہ بنے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ. آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، اس لیے ذوالنورین کے معنی دو نور والے، دو نور والے. اور دو نور والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر کے نبی آخر الزمان تک کوئی ایسا نہ ہوا جس کی نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ. حضرت عثمان غنی کے نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں. نبوت سے پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا، جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا. جب ان کا بھی وصال ہو گیا لوگ باتیں کرنے لگے اب کیا ہوگا عثمان کا. اللہ کے رسول نے ان کے نکاح میں دو بیٹیاں دی تھی، دونوں کا انتقال ہوا، باتیں پھیلنے لگی. اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سنو، یہ تو دو بیٹیاں ہیں، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو ان کے بعد دیگر سب کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ. یہ عظمت کی شان ہے. میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اس بات سے پتہ چلتا ہے. اب آپ کے حسن کا معاملہ جب حضرت رقیہ کا یا حضرت ام کلثوم کا اللہ کے رسول نکاح کرنے لگے تو آپ باپ بن کر کے اپنی بیٹی کے پاس گئے اور کہنے لگے بیٹی میں جس سے تمہارا نکاح کرنے جا رہا ہوں اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ وہ چہرے میں، شکل و صورت میں تمہارے دادا حضرت ابراہیم اور تمہارے والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشخبر، یعنی اتنے خوبصورت ہے جس سے میں تمہارا نکاح کروں. ہوتا ہے نا کہ باپ جا کر کے بتاتا ہے میں تم سے نکاح جو کر رہا ہوں وہ شوہر کیسا ہے، وہ لڑکا کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ شکل و صورت میں تمہارے دادا حضرت ابراہیم اور تمہارے والد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشخبر، یعنی اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے. اور اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں کچھ لے کر کے اللہ کے رسول نے مجھے دیا اور کہا گوشت کا کچھ حصہ تھا، کہا جا کر کے میری بیٹی گھر گیا. کہتے میں لے کر کے گیا تو وہ دونوں موجود تھے. کہتے میں نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو میں جج نہیں کر پایا ان دونوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون. کہتے کبھی میں حضرت عثمان کو دیکھتا اور کبھی نبی کی بیٹی کو دیکھتا، میں دونوں کو دیکھتا رہا، جج نہیں کر پایا، اندازہ نہیں لگا پایا.
جب واپس آیا تو غیب نبی نے پوچھا، اللہ کے رسول نے پوچھا، اسامہ میرے بیٹے کے گھر گئے تھے، تم نے ان دونوں کو دیکھا، اچھا یہ بتاؤ کیا اس سے بہتر جوڑی تم نے اس سے پہلے کہیں دیکھی؟ اس سے بہتر جوڑا جو ہے تم نے کسی کہیں دیکھی ہے؟ تو حضرت اسامہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے تو اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے تو اتنا حسین و جمیل اور اتنی خوبصورت جوڑی اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھی ہے جتنی خوبصورت جوڑی حضرت عثمان غنی اور آپ کے شہزادے کی۔ آپ بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں اور آپ کی تین چیزیں زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو آپ بڑے نرم دل تھے، آپ کے اندر شرم و حیا تھی، شرم و حیا کے طے کرتے آپ، اور آپ کے جو ہے آپ کے اندر بڑی سخاوت پائی جاتی، بڑے سخی تھے آپ، ہر موقع پر ہر مرحلے پر جب بھی اللہ کے رسول نے اعلان کرنا ہے اسلام کو دولت کی ضرورت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جنگ تبوک کے موقع آیا، وہاں پر جتنا ہو سکا رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی دولت کو پیش کیا، رسول اللہ کی رضا حاصل کی۔ جب بھی موقع آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی دولت کو پیش کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کی۔ اور شرم و حیا کی اس طرح طے کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان غنی سے حیا پردہ کیا۔ کہتے پنڈلی کھلی ہوئی تھی، حضرت عائشہ کہتے آپ کپڑا پہنے ہوئے تھے تہبند، پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ کہتے سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ لیٹے تھے ویسے لیٹے تھے، آپ نے بند نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، جس طرح آپ لیٹے تھے لیٹے رہے، کپڑا درست نہیں کیا، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو ان کے آنے سے پہلے جو ہے اپنے کپڑے کو درست کر لیا۔ وہ آئے، کچھ دیر گفتگو ہوئی، واپس چلے گئے تو حضرت عائشہ کہتے میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کا کپڑا اٹھا ہوا تھا، آپ کی پنڈلی دکھ رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق میرے والد محترم آئے، آپ نے کپڑا درست نہ کیا، حضرت عمر فاروق اعظم آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، آپ نے کپڑا درست نہ کیا، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے کپڑے کو صحیح کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، میں رسول اللہ عثمان سے حیا کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ میرا عثمان اتنا شرم و حیا والا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرا عثمان اتنا شرم و حیا والا ہے کہ محرم والی عورتوں کے سامنے بھی حضرت عثمان جاتے ہیں تو نظریں جھکا کر کے بات کرتے، محرم والی جو عورت۔ اور اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میرا عثمان شرم و حیا والا ہے، کل بروز قیامت میرے عثمان سے جو ہے حساب و کتاب نہ لینا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو، میری سفارش کو قبول بھی فرما لیا۔ کل بروز حشر قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا میرا عثمان بغیر حساب کے جو ہے سبحان اللہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ آپ کی وہ جنہوں نے بیل روما کو خرید کر کے دیا، یہ پانی کو خرید کر کے دیا، 40 روز حضرت عثمان غنی پر پانی بند رکھا بلوائی دیا، 40 روز تک، 40 دنوں تک آپ کو پانی کا ایک گھٹ بھی نہیں دیا گیا۔ آپ باہر نکلے اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں، اے مدینہ والوں، کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جب مدینہ میں پانی کی قلت تھی، مدینہ میں پانی کی قلت تھی، یہودی پانی بیچا کرتا تھا، جس نے تمہارے لیے کنویں کو خرید کر کے وقف کیا اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کری، وہ کون تھا؟ وہ میں نہیں تھا۔ سب نے کہا عثمان تم تھے، تم نے ہی کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے جب وسیع کرنے کی بات آئی، رسول اللہ کی مسجد کو بڑھانے کی جب بات آئی، جس نے زمین خرید کر کے رسول اللہ کی مسجد کو وقف کیا تھا، کیا وہ میں نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں اے عثمان تم نے ہی خرید کر کے دیا تھا۔ کہا اچھا تو اب کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں، میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ مجھے ایک گھٹ پانی دیا جائے؟ کیا میں اس لائق نہیں ہوں؟ کیا میں اس بات کا حق نہیں رکھتا ہوں کہ رسول اللہ کی مسجد میں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو ہے حق ادا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں؟ کیا میں اس کا حق نہیں رکھتا؟ کہتے سب نے سنا، لیکن میرے دوستو 40 دنوں تک آپ اپنے کمرے میں بند رہے، اپنے گھر میں بند رہے، اور یہ باتیں کر کے واپس آئے، قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوئی، اور پھر بلوائیوں نے جو ہے آپ کے گھر کو گھیرا اور آپ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت
جب اس دنیا سے گئے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. پہلے بارے کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ یہاں پر پہنچے تھے کہ آپ شہید ہو گئے اور خون کا قطرہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر گرا اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے گئے. کل جب بروز حشر قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ، پڑھتے پڑھتے اٹھائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کے صحابہ اکرام سے جو ہے سچی محبت کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، اور ذکر امام حسین کی اس محفل کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا ہمارے بولنے میں اگر کسی قسم کی خطا غلطی ہوئی رب کی بارگاہ میں توبہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ پابندی کے ساتھ آئے، انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی وقت میں لیکن انشاءاللہ آپ